الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ترتیب رکھیں گے جس ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے، یعنی جائیداد سے متعلق بالترتیب ہم حقوق بیان کریں گے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن کا عمل کرنا۔ سب سے پہلے میت کے جائیداد سے کفن دفن کا عمل کیا جائے گا، جس میں اسراف اور بخل سے بچا جائے گا۔ تجہیز و تکفین میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال سے کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو پھر میت نے جو جائیداد چھوڑی ہے اسی جائیداد سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ نمبر 2، قرض، میت کی جائیداد سے قرضے کو ادا کیا جائے گا، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ نمبر 3، وصیت، اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے، خواہ حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ کسی شخص نے اپنے اوپر یہ طے کر رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یا پھر کسی ایسے شخص کے متعلق اس نے کہا ہو کہ یہ مال فلاں شخص کو دے دیا جائے اور وہ شخص اس کی جائیداد میں حصے دار بھی نہ بن رہا ہو، تو پھر اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ اس کے جائیداد کے کل 3 حصے کیے جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصے کے بقدر لوگوں کو دے دیا جائے گا اور 2 حصے روک لیے جائیں گے۔ جب تینوں کام مکمل ہو جائے گا تو پھر چوتھی بات عمل میں آئے گی، یعنی جائیداد کی تقسیم کی جائے گی۔ لیکن جائیداد کی تقسیم اسی اعتبار سے کی جائے گی جو شریعت نے بتلائی ہے، وہ ہم آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائیک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔